کبھی کبھی بیٹے کا جھگڑا ماں باپ سے ہوتا ہے، کبھی ماں باپ کا جھگڑا بیٹے سے ہوتا ہے. اس جھگڑے میں فرق دکھا رہا. جب ماں باپ کا جھگڑا بیٹے سے ہوتا ہے تو گھر چھوڑ کر کے ماں باپ بھاگ جاتے ہیں. صبح کو بھاگے شام میں لوٹے، شام کو بھاگے صبح کو لوٹے. بچوں نے تانا مارا جب بھاگنا تھا تو آئے کیوں؟ تو بڑی محبت سے جملہ سنیے، ہماری نفرت پر تمہاری محبت غالب آ گئی اس لیے. اب دیکھیے، اب جھگڑا ہو رہا ہے بیٹے کا ماں باپ سے، اور گھر چھوڑ کر کے بیٹا ایسا بھاگا کہ سسرال کو پکڑ لیا. پلٹ کر کے اپنے جیتے جی ماں کا منہ تک نہیں دیکھا. جب جنازہ اٹھا تو اب گھڑیال کے آنسو بہا رہا ہے، کندھا دے رہا ہے. او بد نصیب، سانپ تو نکل چکا، لکیر کو اب پیٹ کر کے کچھ نہیں ہوگا. ماں باپ تم کو معاف کر دیتے تھے، تم نے ماں باپ سے بدلہ لیا، معاف نہیں کیا. کتنے بڑے بد نصیب ہو. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جیسے ہم کو ماں باپ معاف کرتے تھے اسی طرح ہم اپنے ماں باپ کو معاف کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا سسر مر بھی گیا ہے پھر بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں. جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں. او میرے لالا جا، تیرے لیے ہوں پاگل، آخر کو ماں ہوں تیری. جگ میں رہے تو زندہ، اجڑے نہ گود میری. ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں. او میرے لالا جا، او میرے دل کے ٹکڑے، او ممتا کے پیارے، سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے. سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے. ماں سے تو کیوں خفا ہے، آ میں تجھے منا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں. او میرے لالا جا. آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. 3 منٹ کا پیغام، آخری پیغام آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. آپ بھی سوچیں گے 3 منٹ بول کر کے کب سے بول رہا ہے. یہ ہم لوگوں کو سیدھا قبرستان پہنچا ہی دے گا. آدھا گھنٹہ نا، بغل میں قبرستان ہے. ذرا دھیان سے سنیے گا. آپ کے گھر میں جھگڑا کبھی نہیں ہوگا. جھگڑا کیسے ہوتا ہے اور جھگڑا کیسے ختم ہوگا، یہ پیغام آپ کی خدمت میں. جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آدمی آ کر کے بولتا ہے کہ میرا بیٹا جیل میں ہے، ایک تعویذ دے دیجئے چھوٹ کر کے آ جائے. تو جھاڑ پھونک کرنے والے نے کہا تمہارا بیٹا کون سے جرم میں جیل گیا؟ کہا کسی کو ٹھوک دیا تھا گولی سے. اب دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ تعویذ کا فائدہ ہوگا؟ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آدمی آ کر کے بولا میرے گھر میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے، پورا گھر جل جاتا ہے، کس نے لگائی پتہ نہیں چلتا. تو اس عامل نے، دیندار نے کہا دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، تمہارے گھر میں ضرور کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آگ تم کو جلا رہی ہے. جب تک اس گناہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا آگ تم کو جلا کر راکھ کرتی رہے گی. جب غور کیا گیا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے تو بستی کا جو گھر کا بوڑھا تھا وہی گھر میں دارو پی رہا تھا. جو سینٹر پوائنٹ ہے وہاں میں لے کر کے آپ کو آ گیا. جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، پڑوسی نے کر دیا ہے جادو، میرا کاروبار بیٹھ گیا. میرا بچہ پہلوان تھا، تندرست تھا، پڑوسی نے جادو کر دیا ہے، کچھ کر دیا ہے، بیمار پڑ گیا. بیمار بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا، کچھ پڑوسی نے کیا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں کہتا ہوں 2 چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. یہ میری زبان نہیں ہے کہ جھوٹی ہو جائے.
حدیث کی زبان ہے کوئی جھوٹا کر نہیں سکتا، قرآن کی زبان ہے کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ دو چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، روزی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، موت پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جادو کے ذریعے کوئی روزی چھین نہیں سکتا، جادو کے ذریعے کوئی جان لے نہیں سکتا۔ اگر کوئی بول رہا ہے آپ سے، چاہے وہ داڑھی والا ہو ٹوپی والا ہو، کہ پڑوسی نے کر دیا ہے اس لیے کاروبار فیل ہے، پڑوسی نے کر دیا اس لیے تمہارا بیٹا بیمار ہے، جنازہ اٹھ گیا، وہ ابلیس ہے، وہ قرآن پر بھی جھوٹ بول رہا ہے، حدیث پر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ابھی مسجد میں ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اتنا آسان کر دیا وضو کو کہ ٹوٹی کھولیے دھڑا دھڑ وضو کر لیجیے۔ اور آج سے 50 سال پہلے کنواں ہوتا تھا، اس سے لوگ کھینچتے تھے پانی کو۔ آج ٹوٹی سے وضو کر کے بھی لوگ نماز کے لیے نہیں آتے۔ ایک زمانہ تھا کہ کنویں سے لوگ پانی کھینچتے تھے، اتنی تکلیف اٹھا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے پوری بستی سے کھینچ کر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اس کے بعد زمانہ بدلا تو حوض بنایا گیا وضو کے لیے، اور اس حوض میں کبھی کبھی چھپکلی گر جائے، جب ڈوبنے لگے تو نمازی کو ترس آئے، انگلی کا سہارا دے کر کے بچا لے۔ اور کبھی کبھی اس حوض میں بچھو گر جاتا تھا، تو نمازی کو ترس آیا، بچھو ڈوب رہا ہے، اس کو تنکے کا سہارا ملے، جیسے ہی انگلی بڑھایا بچھو نے ڈنک مارا، انگلی کھینچ لیا، دوسری بار پھر ہڑایا، پھر اس نے ڈنک مارا، پھر کھینچ لیا، تیسری بار اس ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل جائے، پھر انگلی بڑھایا، پھر اس نے ڈنک مارا، پھر کھینچ لیا۔ یہ بڑھاتے رہے وہ ڈنک مارتا رہا، یہ بڑھاتے رہے وہ ڈنک مارتا رہا۔ کہنے والے نے کہا، مر جانے دو اس ظالم کو جس کو بھلے برے کی تمیز نہیں ہے کہ کون اس کا خیر خواہ ہے، کون اس کا دوست ہے، کون اس کا دشمن ہے۔ اس عارف نے کتنی پیاری بات کہی، آپ کے گھر میں ہر جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس نے کہا کہ بچھو برا ہو کر کے برائی نہیں چھوڑتا، میں بھلا ہو کر کے بھلائی کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بھائی کو پڑوسی کو معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا، ایک سے ایک ملے تو ذرہ بن جاتا ہے صحرا، ایک سے ایک ملے تو رائے بن سکتی ہے پربت، ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت، ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت، ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، محنت اپنے لے کے ریکھا، محنت سے کیا ڈرنا، کل غیروں کی خاطر کی آج اپنی خاطر کرنا، دکھ بھی اپنا ایک ہے ساتھی، سکھ بھی اپنا ایک، اپنی منزل سچ کی منزل اپنا رستہ نیک، ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا۔ مسلسل جلسہ ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی انرجی کے ساتھ میں آپ کو جلسہ سنا پاؤں گا۔ مسلسل جلسہ ہے، مسلسل جلسے میں ہوتا کیا ہے، ایک جلسے پر دوسرا جلسہ سوار ہے۔ آپ کے یہاں سے نکلیں گے، دوسرے جلسے کا سفر ہوگا، وہاں سے جلسہ کر کے پھر تیسرے جلسے کا سفر ہوگا۔ اتنی انرجی کے ساتھ کوئی سنا نہیں سکتا، لیکن اتنی انرجی کے ساتھ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ سپلائی آپ کے پاس سے آ رہی ہے، آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ میں جتنی بھی دیر سناتا رہوں، آپ کا موڈ ایسا بن گیا ہے کہ آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، اور مجھے گارنٹی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پیاس باقی رہے، پیغام ختم ہو جائے، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اب میں دعا کرتا ہوں اس جلسے کو اللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں 3 منٹ کا، اس کے بعد زحمت تمام۔ قاضی صاحب موجود ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ زندگی بھر سونے کے لیے ہے، جب بیٹھ گئے ہیں جلسہ سننے کے لیے تو ساحل پر کشتی لگنے والی ہے، دعا کے بعد ہی یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس آخری پیغام سناتا ہوں،
ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے, ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, آپ کی چوری مکمل پکڑی گئی ہے. ماں باپ کا نافرمان خدا کے نافرمان سے بھی بڑھ کر کے ہے. اس کی رمضان میں بھی معافی نہیں ہوتی, رمضان کے بعد بھی معافی نہیں ہوتی. رمضان میں اس کی معافی نہیں ہوتی. ماں باپ کا نافرمان خدا کے نافرمان سے بڑھ کر کے ہے. کیوں؟ خدا معاف کر دے, اب وہ نافرمان نہیں, لیکن ماں باپ اگر معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا. ماں باپ کا نافرمان خدا کے نافرمان سے بڑھ کر ہوتا ہے. 3 فرق دکھا رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ماں باپ میں اور اولاد میں 3 فرق ہے. پہلا فرق, جس عورت کو دیکھیے کرسی پر بیٹھی ہے, گال پر ہاتھ ہے, سمجھ جائیے اس کو بہت صدمہ ہے. عورت ہے, کرسی پر بیٹھی ہے, گال پر ہاتھ ہے, سمجھ جائیے اس کو بہت صدمہ. اس کے رشتہ دار نے کہا چاند جیسا شوہر ملا, جنت جیسا گھر ملا, تم کو کون سا صدمہ ہے؟ اس عورت کا جواب سنیے. ماں کا کردار کتنا عظیم ہوتا ہے, باپ کا کردار کتنا عظیم ہوتا ہے. اس عورت نے کہا کہ 1 سال ہو گیا گود میں بچہ نہیں, 2 سال ہو گئے گود خالی ہے, بچے کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. ماں باپ کا وہ کردار ہے کہ بچے کے بغیر ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا.